السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں اسی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو روشن، صحیح، سیدھا، اچھا دین اور طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات سن رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت بدعتی لوگوں کا اور بدعت کا کیسے رد کرتے ہیں، اور ایک واقعہ اس پر آیا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر 100 مرتبہ ایک آدمی پڑھوا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا رد کیا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر وہیں سے بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، حج عمرہ کے لیے جو احرام باندھتے ہیں، تو میقات سے باندھو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے باندھا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس سے دور سے باندھوں گا، جہاں میقات ہے اس سے پہلے جگہ، اس سے کچھ دور سے باندھ کر کے آؤں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ارى ذلك، میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ تو اس آدمی نے کہا کیا آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ میں دور سے کچھ باندھنا چاہتا ہوں، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں فتنے کو پسند نہیں کرتا، فتنے میں پڑ جاؤ گے تم، اگر اس طریقے سے کرو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بات اچھی طرح سے سنیے اور سمجھیے کہ بات معمولی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے احرام باندھنے کی جگہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے میں احرام باندھوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے احرام باندھا ہے، جس کو میقات کہا ہے احرام باندھنے کی جگہ، وہاں سے باندھو۔ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ تھوڑی دور سے باندھ لوں گا تو کیا ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو تم پر فتنے کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ فتنہ، میں تو خیر چاہتا ہوں، دور سے باندھوں گا تو اس میں تو خیر ہے، فتنہ کیسے ہو جائے گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی یقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور 24ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 3 ہے۔ یہ آیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ آ جائے، ان کو فتنہ آ کر کے پکڑ لے، فتنے میں وہ گرفتار نہ ہو جائے، اس بات سے ڈر ہے۔ یا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب علیم، دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کریں تو وہ آدمی فتنے میں پڑ سکتا ہے اور دردناک عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو پڑھا اور سمجھایا اور کہا اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم فضیلت کے لیے اس جگہ کو خاص کرتے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے۔ جس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے، تم اس کو خاص کر رہے ہو فضیلت کے لیے، اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب غور کریں
کہ احرام باندھنا دور سے اس نے خیر کا ارادہ کیا تھا اور سمجھا تھا کہ اس میں خیر ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ آج دیکھیے دنیا میں بدعتی لوگ، ہر بدعتی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں خیر کر رہا ہوں۔ جیسے جماعت میں نکلنے والے تبلیغ جماعت کیا سمجھتے ہیں کہ 3 دن نکلنا، 40 دن نکلنا، زندگی میں 1 سال نکلنا کتنا اچھا ہے، لیکن کیا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، اس طرح سے اس شکل صورت میں کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو یہ کام گرچہ کرنے والا اس کو اچھا سمجھے، لیکن کام بدعت کا ہے، یہ کام بدعت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے ہمارے علماء کا کہ بدعت کا اس طرح سے رد کیا کرتے تھے، بدعت کا اس طرح سے رد کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء بدعت کا رد کرتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آگے ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ اہل بدعت کا رد کرنے میں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت اہل بدعت کا، بدعتی لوگوں کا کس طرح سے رد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ منہجہم فی ذالک مبنی علی الکتاب والسنہ، کہ بدعتی لوگوں کا رد کرنے میں اہل سنت والجماعت کے علماء کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ کتاب و سنت پر مبنی ہے، اس کی بنیاد کتاب اور سنت ہے۔ کتاب اور سنت یعنی قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کے علماء بدعت کا رد کرتے ہیں اور بدعتیوں کا رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا منہج بالکل صاف ستھرا ہے۔ بدعتی لوگوں کے پہلے شک کو ذکر کرتے ہیں، شک کو بیان کرتے ہیں، شبہات کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کو دلائل سے رد کرتے ہیں، دلائل سے رد کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ بدعتی لوگوں کے جو بدعات ہیں ان کے شکوک اور شبہات پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا کتاب اور سنت سے رد کرتے ہیں اور استدلال کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہی واجب ہے، کتاب اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا بدعت ہے، اور پھر بدعت سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں قد الف المؤلفات، کہتے ہیں کہ کئی کتابیں اس بارے میں لکھے ہیں، علماء نے کئی کتابیں اس کے بارے میں لکھے، عقیدے کے بارے میں کتابیں لکھے جس میں شیعوں کا، خارجیوں کا، جہمیوں کا، معتزلہ کا، اشاعرہ کا رد کیے ہیں، اور جو عقیدے کے بارے میں، اصول ایمان کے بارے میں بدعتی ان کی باتیں ہیں ان کا رد کیے ہیں۔ کچھ کتابیں خاص طور پر خاص فرقے کی رد میں علماء نے کتاب لکھا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کرتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا۔ اسی طریقے سے دوسرے علماء نے، دوسرے اماموں نے بھی کتاب لکھا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی الرد علی الجہمیہ نام کتاب لکھا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرقوں، خاص کر کے قبوری فرقوں، صوفیوں کا جو قبر پرست فرقہ ہے اور صوفی فرقہ ہے، ان کا رد کیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ مت سمجھیے کہ قبوری فرقہ اور صوفی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بریلوی جو قبر پرستی ہے یہ قبوری فرقہ ہے، صوفی فرقہ ہے۔ شیعہ یہ قبوری فرقہ ہے اور صوفی فرقہ ہے، اور تبلیغی جماعت بھی صوفی فرقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تصوف زدہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خاص فرقوں کے بارے میں بدعت کے تعلق سے اور کئی کتابیں ہیں، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام ہے، اسی طریقے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ہے۔ یہ کتاب لکھ کر کے بدعت کا رد کیے ہیں علماء کرام نے، صحیح علماء نے جو جن کا منہج کتاب اور سنت ہے، سلف صالحین کا منہج ہے، انہوں نے بدعت کا رد کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن وضاح نے انکار الحوادث والبدع ایک کتاب لکھی ہے،
اسی طریقے سے ابی شامہ نے امام ابو شامہ نے الباعث علی انکار البدع والحوادث کتاب لکھی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں. اور الابداع فی مغار الابتداء یہ کتاب ہے. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے السنن والمبتدعات المتعلقہ بالاذکار والصلاۃ. اسی طریقے سے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التحذیر من البدع یہ کتاب ہے. بہرحال ہمیشہ مسلمانوں کے علماء نے بدعتی اور بدعت کا رد کیا ہے اور کتاب لکھی ہے، میگزین اور مجلات میں رد کیا ہے، ریڈیو میں جمعے کے خطبوں میں رد کیا ہے اور محاضرہ اس کے لیے قائم کیا ہے اور اس طریقے سے بدعت اور بدعتیوں کا رد کیا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے بدعتیوں کا رد کرنے کا، کتاب وغیرہ لکھ کر کے جمعے کے خطبے میں وغیرہ میں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اور آگے کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اس دور میں کیسی کیسی بدعات زیادہ ہیں. اس میں 3 بدعتوں کو اہم ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں کہ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دور حاضر میں جو بہت زیادہ بدعتیں عام ہیں ان بدعتوں میں سے عید میلاد النبی منانا بھی ہے. عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے. عید میلاد النبی کی محفلیں سجانا یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں التبرک بالاماکن والآثار والاموات ونحو ذالک، کہتے ہیں کہ کسی خاص جگہوں سے تبرک برکت حاصل کرنا، کسی آثار سے برکت حاصل کرنا یا مردوں سے برکت حاصل کرنا یہ بدعت ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عبادات کے میدان میں بھی بہت ساری بدعتیں ہیں. عبادات کے میدان میں بھی بہت ساری بدعتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتے گیا علم کم ہوتا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا جا رہا ہے علم کم ہوتا جا رہا ہے اور بدعت بڑھ رہی ہے اور کافروں سے مشابہت کی وجہ سے بدعات زیادہ ہو رہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بالکل سچ ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بھی ضرور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے. تو یہ اسی طریقے سے جیسے زمانہ گزرتے جا رہا ہے لوگ یہود اور نصارہ کی پیروی کرتے جا رہے ہیں اور پھر بدعات ظاہر ہو رہی ہے. عید میلاد النبی کے تعلق سے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کی تشبیہ ہے، نصارہ کی مشابہت ہے، تشبیہ ہے، نصارہ کی دیکھا دیکھی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں محفل منعقد کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، تو جاہل لوگ، مسلمانوں کے جو جاہل لوگ ہیں وہ لوگ بھی مجلس لگاتے ہیں. اور گمراہ علماء 2 قسم کے، کون؟ ایک ایسے مسلمان جو جاہل ہیں اور دوسرے وہ علماء العلماء المضلین جو گمراہ علماء ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر سال ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس کی مناسبت سے عید میلاد النبی مناتے ہیں اور کہتے ہیں فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں اس محفل کو سجاتے ہیں. عید میلاد النبی کا پروگرام مسجد میں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، کچھ لوگ کسی میدان میں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جاہل لوگ اور گمراہ علماء، یاد رکھیے جتنے بھی علماء عید میلاد النبی مناتے ہیں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں، وہ تمام کے تمام علماء بدعتی ہیں، کیونکہ یہ بدعت کا کام ہے اور یہ علماء گمراہ علماء ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے جو بھی عوام ہیں سب گمراہی پر ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں گنوار لوگ، جاہل لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور نصارہ کی دیکھا دیکھی، نصارہ کی اتباع کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو نصارہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو نصارہ جو کام کرتے ہیں وہ مسلمان بھی کرنے لگتے ہیں. اور آج کل تو بڑھ گیا ہے، بڑا کیک کاٹ رہے ہیں،
پہلے تو کیک وک نہیں کاٹتے تھے عید میلاد النبی پر، آج کل ڈی جے بجاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پتہ نہیں ان کو کیا کہتے، پتہ نہیں ان کو کیا کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور یہ لوگ کرتے ہیں تو یعنی دین میں زیادتی کرتے ہیں، دین میں زیادتی کرتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ لا یخلو من وجود الشرکیات والمنکرات، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی محفلوں میں یہ شرک اور منکرات سے خالی نہیں ہوتے، یہ محفلیں شرک کی چیزیں، منکرات کی چیزیں اس میں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا شرک کی چیزیں رہتی ہیں؟ کہتے ہیں جیسے کہ ایسے کلام، ایسے نعت خوانی وغیرہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو ہوتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا۔ غلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہتے ہیں کہ میری اس طریقے سے غلو نہ کرو میرے بارے میں جس طریقے سے نصارہ نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، مجھ کو عبداللہ کہو، ورسولہ، اور اللہ کا رسول کہو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ الاطراء کا معنی یہ ہے الغلو فی المدح، تعریف میں غلو کرنا، تعریف میں غلو کر دینا، جتنا جو جس کی جو منزل ہے، جو درجہ ہے، اس درجے سے بڑھا کر تعریف کر دینا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لوگ غلو کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں ربما یعتقدون ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی کبھی یہ عید میلاد النبی منانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں۔ یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کا عقیدہ اس محفل میں، یہ عقیدہ بہت غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس محفل کی خرابی اور یہ ہے کہ اس میں ایسے گانے اور غزل وغیرہ، جو نعت وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور ڈھول بجائے جاتے ہیں، اور صوفی بدعتی اذکار پڑھے جاتے ہیں، صوفی بدعتی اذکار پڑھے جاتے ہیں، ایسے اذکار پڑھے جاتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، صوفیوں نے بنایا ہے۔ یاد رکھیے صوفیوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کہ غیر مسلموں نے بھی نہیں پہنچایا۔ صوفی، جس کو صوفی کہا جاتا ہے، قبر پرست لوگ اور مزار پرست لوگ، پیر پرستی، یہ لوگ جو جتنا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے، ان لوگوں نے، غیر مسلموں نے، یہود اور نصارہ نے بھی نہیں پہنچایا ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے نام پر غلط کرتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور غیر تو دشمنی کے نام پر کرتے ہیں نا، اس کو اسلام نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صوفی اسلام سمجھ کر کے غلطی کرتے ہیں، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو بہرحال، اور کہتے ہیں اسی طریقے سے اس محفل کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس میں مرد عورت اکٹھا ہوتے ہیں، مرد عورت اکٹھا ہوتے ہیں جو فحش کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام باتوں کو ہٹا دیا جائے، تمام باتوں کو ہٹا دیا جائے، یہ شرک کی باتیں، اخلاق کی باتیں، مرد عورت کا جمع ہونا اور صوفی اذکار وغیرہ کو سب کو ہٹا دیجئے، کہتے ہیں کہ صرف اور صرف عید میلاد النبی کے نام پر لوگوں کا جمع ہونا اور اس میں کھانا پکانا، کھانا تیار کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، صرف اتنا ہی کوئی کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ صرف کوئی اتنا کر رہا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر کھانا تیار کر رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، اور جتنا جس میں یہ چیزیں اور بڑھتے جائے گی اتنا بدعت میں اور بڑھتے جائے گا اور بڑھتے جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ، یہ بدعت ہے، اور ہر وہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو عید میلاد النبی کی محفلیں سجانا، یاد رکھیے، یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں قُلْنَا إِنَّهُ بِدْعَةٌ،
ہم نے کہا کہ عید میلاد النبی کی محفلیں سجانا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کیونکہ اس کی بنیاد کتاب اللہ کی کتاب قرآن میں نہیں ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. اور سلف صالحین جو قرون مفضلہ یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اتباع التابعین کا زمانہ، اس میں یہ چیز نہیں تھی. اس میں یہ چیز نہیں تھی. بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے. کب ایجاد کیا ہے؟ 4 صدی ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 400 سال بعد عید میلاد النبی شروع ہوا. عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 400 سال بعد شروع ہوا ہے. کس نے شروع کیا؟ فرماتے ہیں احدثہ الفاطمیون الشیعیہ، کہتے ہیں کہ فاطمی شیعوں نے اس کو شروع کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے شیعوں کا ایجاد کیا ہوا عید میلاد النبی شیعوں نے ایجاد کیا ہے. اور آج کتنے ایسے اہل سنت والجماعت کے نام لینے والے اس کام کو کرتے ہیں، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ اس برائی میں گرفتار ہو گئے ہیں. امام ابو حفص تاج الدین الفاقہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مبارکیوں کی ایک جماعت نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ بعض لوگ جو عید میلاد النبی ربیع الاول کے مہینے میں مناتے ہیں، کیا اس کی کوئی بنیاد کتاب اور سنت میں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صاف پوچھا تو میں نے بھی صاف جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی توفیق سے کہا لا اعلم لہذا المولد اصلا فی کتابی. کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو عید میلاد النبی کے بارے میں کتاب اللہ یعنی قرآن میں اور نہ ہی سنت رسول میں کوئی اصل اور بنیاد کوئی پایا. میں نے کوئی اس کی دلیل نہیں پایا. کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے اور سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء جو قدوہ ہیں، جو رہبر ہیں، کسی بھی امام سے یہ بات نقل نہیں ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے کرنے کے لیے کہا ہے نہ کیا ہے. عید میلاد النبی منانے کے لیے کہا بھی نہیں ہے اور ان لوگوں نے کیا بھی نہیں ہے. متقدمین نے ایسا نہیں کیا. کہتے ہیں کہ بل ہوا بدعۃ احدثھا البتالون، کہ بلکہ یہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے. اور کہتے ہیں کہ صرف پیٹ پالنے والے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا کھانے کے لیے. اور صحیح بات ہے کہ اس میں صرف کھانا پینا ہی ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی محفلیں سجانا 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہود اور نصارہ کی تقلید میں، جیسے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر محفل سجایا، اس کی تقلید دیکھا دیکھی کرتے ہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں. آج بریلی یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں. کیوں بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے، انہوں نے کبھی نہیں کیا. تابعین تھے، انہوں نے کبھی نہیں کیا. بڑے بڑے علماء تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے؟ نہیں کیا ہے. نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، صرف اپنے خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے. تو تاریخ میں اختلاف ہے تو کہاں سے منائیں گے، کہاں سے؟ اور یاد رکھیے ایک چیز، یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحیح بات یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، بریلی جو قبر پرستی ہے، ان کے امام جو احمد رضا خان بریلی بھی ہیں، انہوں نے تو کہا کہ 8 ربیع الاول میں پیدا ہوئے. 8 ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تو یہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے. تو اس طریقے سے اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بالکل واضح کر کے نہیں بتایا
تاکہ اس مسئلے ہی میں لوگ نہ پڑے، یہ ایک اللہ کی مصلحت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سخت تھے، آپ کی تعظیم کرتے تھے اور ہر خیر کے کام میں حرص رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور سنت کو زندہ کرتے تھے، چاہے ظاہر پر ہو یا باطن پر ہو۔ باطن اپنے اندر دل میں سنت کی محبت تھی اور اوپر بھی سنت دکھائی دیتا تھا، اور کہتے ہیں کہ سنت کو پھیلانے میں کوشش کرتے تھے، دل سے کوشش کرتے تھے، ہاتھ سے کوشش کرتے تھے، زبان سے کوشش کرتے تھے۔ یہ تمام کوشش کے باوجود بھی، اتنا محبت کے باوجود بھی ہمارے اسلاف نے نہیں کیا ہے، تو آج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بدعت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پر تو پہلے بھی اور آج تک بھی کتابیں بدعت کے تعلق سے کتابیں لکھی جا رہی ہے، اور پہلے بھی لکھا جا چکا ہے اس کے تعلق سے۔ یہ بہت بڑی بدعت ہے عید میلاد النبی آج کل جو مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تبرک جگہوں کے بارے میں تبرک، جیسے آج کل کہاں جاتے ہیں، راجستھان، کوئی جاتا ہے کہاں، کربلا، اور شیعہ جو ہے نا کربلا کی مٹی لاتا ہے، کربلا کی مٹی لاتا ہے اور اس کو شفا مانتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے۔ کسی خاص آدمی سے بھی برکت حاصل کرنا، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں من البدع المحدثہ التبرک بالمخلوقین، کہتے ہیں کہ نئے نئے بدعاتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ مخلوق سے برکت حاصل کرنا، مخلوق سے برکت حاصل کرنا۔ کہتے ہیں وَلَوْنٌ مِّنْ أَلْوَانِ الْوَثَنِيَّةِ، کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی کی ایک قسم ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بت پرستی کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے، یعنی اس کی ایک قسم ہے، ایک قسم ہے مخلوق سے برکت حاصل کرنا۔ آج کیا ہے، آج کتنے لوگ صوفی، اور خصوصی طور پر بہت سارے لوگوں کو غصہ ہوگا، لیکن یہ غصہ ہونے کی بات نہیں۔ تبلیغی جماعت بھی جو ہے نا، ٹوپی، سعد کی ٹوپی ہاتھ چھوئے گا اور چومے گا اور سمجھے گا کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے گا، قرآن کھانے کے لیے لوگوں کو بلائے گا اور پڑھوائے گا، سمجھے گا کہ اس میں برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بزرگ شخصیت ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت والے تھے۔ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں برکت والا ہوں، اور نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ برکت والا ہے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، دعا الگ بات ہے، لیکن کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سمجھنا کہ یہ برکت حاصل کر لیں گے اس سے، یہ خرافات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا جال ہے جو سادہ لوگوں کو، سیدھے سادے لوگوں کے مال کو کھانے کے لیے بنا گیا ہے۔ ایسا جال ہے جو شکاری کرتے ہیں، اس جال سے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ بھولے بھالے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو۔ کیوں؟ مال کھانے کے لیے، مال کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ تبرک کا کیا معنی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ 2-4 منٹ اگر زیادہ ہوگا تو برداشت کیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبرک کیا ہے؟ تبرک کہتے ہیں کہ برکت کو طلب کرنا، کسی چیز میں خیر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، کسی چیز میں خیر کو باقی رکھنا اور خیر میں بڑھنے کے لیے طلب کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز کوئی سامان ہے تو دعا کرنا کہ اس میں خیر باقی رہے، یہ ایک تبرک ہے، اور اس میں خیر اور بڑھے، یہ تبرک ہے۔ اب غور کیجئے، خیر کو باقی رکھنا، شیخ فرماتے ہیں خیر کو باقی رکھنا اور خیر کو بڑھانا، یہ کون مالک ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ خیر کو کون باقی رکھ سکتا ہے اور کون بڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ بڑھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیر کو پیدا اسی نے کیا ہے، خیر کو اسی نے نازل کیا ہے، وہی باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے۔ مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی، مخلوق کسی کے خیر کو باقی رکھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، اور نہ ہی بڑھانے کی طاقت ہے مخلوق کے پاس۔ مخلوق میں کوئی بھی ہو، جن ہو، فرشتے ہو، یا تو کوئی بھی ہو،
کوئی بھی ہو مخلوق میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے چیز کی خیر کو باقی رکھے یا تو بڑھائے، اس کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جگہوں سے تبرک حاصل کرنا، کسی مردے یا زندے سے تبرک حاصل کرنا لا یجوز، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِمَّا شِرْكٌ، کیونکہ یا تو یہ شرک ہے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی سے برکت ہو سکتی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس جگہ سے برکت ہو سکتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز کے دربار پر جانا ہم لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، کیونکہ اکثر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں کہ گھر میں ملک ہوگا، برسات ہوگی دودھ کی برسات ہوگی، کیا شرک کی برسات ہوگی۔ یہ گھر میں برکت کے لیے لے جاتے ہیں اور دکان مکان کی برکت کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی مٹی پھول اور چادر لے کر کے آتے ہیں اور وہاں چڑھاتے ہیں، کیوں؟ برکت کے لیے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یا تو کہتے ہیں، یا تو اگر شرک نہیں ہوگا تو دوسری بات یہ ہوگی وسیلۃ الی الشرک، شرک کی طرف پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوگا، شرک کی طرف پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ کوئی بندہ کسی سے برکت حاصل کر رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، صرف یہ ذریعہ ہے، تو یہ بھی شرک کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں سے ہی برکت ہوتی ہے، فلاں سے برکت ہوتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے، شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو برکت کا معاملہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے اس کو برکت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے حجرے یعنی آپ کے کمرے اور آپ کی قبر سے آپ کی انتقال کے بعد کبھی بھی برکت نہیں لیا، کبھی بھی برکت نہیں لیا۔ جب تک زندہ رہے تھوک سے، آپ کے پانی سے، جھوٹے پانی سے صحابہ کرام نے برکت لیا، لیکن آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے کمرہ سے، آپ کے قبر سے نہیں برکت لیا۔ اور کہتے ہیں کہ نہ ہی ان جگہوں کا قصد کیا صحابہ کرام نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، ان جگہوں سے بھی برکت نہیں لیا۔ آج کتنے لوگ حسن حسین جہاں شہید ہوئے ہیں کربلا، وہاں جا کر کے وہاں کی مٹی چادر میں باندھ کر کے آتے ہیں اور اپنے پیشانی پر لگا لیتے ہیں اس کی مٹی کو۔ یہ سب خرافات ہے اور شرک کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے بھی تبرک نہیں لیا، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی کسی نے یہ تبرک ان سے نہیں لیا، ان کے حیات اور ان کے موت کے بعد بھی ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام غار حرا میں بھی نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے۔ غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے نا، اس جگہ پر بھی کسی نے تبرک کے لیے نہیں گیا۔ تو اب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، گئے تھے، وہاں بھی عبادت کے لیے، دعا کرنے کے لیے صحابہ نہیں گئے، تو یہ اجمیر کیوں جائیں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے صحابہ کرام نے نہیں برکت لیا تو اجمیر سے کیا برکت مل جائے گی؟ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ طور پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بات کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئے اور دعا کرنے کے لیے نہیں گئے، اور ایسی جگہ، ایسے پہاڑ جہاں نبیوں کی جگہ ہے وہاں نہیں گئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، سلف صالحین نے اس جگہ کو کبھی چوما نہیں اور کبھی ہاتھ سے نہیں لگایا۔ اور اسی طریقے سے مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جہاں نماز پڑھے تھے اس جگہ کو بھی چوما نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے تھے اس جگہ کو بھی صحابہ کرام نے چوما نہیں اور برکت اس سے نہیں حاصل کیا۔ تو جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کو برکت نہیں سمجھا اور اس کے لیے نہیں چوما،
تو پھر آج ایک بزرگ جس کو لوگ بنائے ہیں بزرگ، ان کی جگہ کو، ان کی قبر کو کیسے برکت کی جگہ بنائی جائے گی؟ جو ایسا کرتا ہے وہ عقل سے پیدل ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر تو کیا ہوتا ہے کہ قدم رسول، ہندوستان میں کتنے قدم رسول ہیں بولے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا ہے۔ پٹنہ میں میں دیکھا ہوں، پٹنہ میں میں دیکھا ہوں ایک جگہ قدم رسول ایک مزار ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ پٹنہ میں کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ اب پٹنہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو پورا تو وہ پٹنہ شریف بول دیتے، اس کو پٹنہ شریف بول دیتے۔ تو اتنا خرافات اس معاملے میں لوگ یہ کیے ہوئے، بہت سارے ایسے قبر ہیں جہاں لوگوں کو دفنایا بھی نہیں گیا ہے، وہ فرضی قبر ہے، اسے بنا دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ کتاب انشاءاللہ بالکل ختم ہونے کو 1-2 پیج ہے، تو یہ سارے خرافات کی باتیں ہیں۔ جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی دین پر قائم اور دائم رکھے۔ اور جو لوگ ابھی بھی اسی میں گرفتار ہیں جلدی سے نکلیے، بہت خطرناک گمراہی ہے، یاد رکھیے۔ ایسی گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اور اتنا خطرناک شرک ہے یہ سب کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو یاد رکھیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ شرک اکبر کر کے مر گئے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو یاد رکھیے جنت ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعات خرافات سے بچے رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کو توحید سیکھنے، سمجھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔